پارہ نمبر 15 ہے جی، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 10 اور رکوع نمبر 1 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُو، اور دعا کرتا ہے، یدعو دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، الانسان یہ انسان، بالشر ساتھ حقیقی برائی کے، دعاءہو پکارنا ہے اس کا، بالخیر ساتھ حقیقی بھلائی کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھلائی لینا چاہے اور وہ بڑی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے رزق دے دے، میرا مقابلے کے امتحان میں مجھے کامیاب کر دے، مجھے یہ کر دے وہ کر دے، جس سے انسان خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے جلدی مل دے مجھے خیر، اس سے انسان جو ہے اگر اس پر پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہ شر بھی بہت جلدی جو ہے مانگتا ہے اللہ سے۔ اور خاص طور پہ ان میں عورتیں ہیں، عورتیں جو ہے اس میدان میں آگے ہیں مردوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے بالشر ساتھ برائی کے، دعا ہو دعا کرنا اس کا، بالخیر ساتھ بھلائی کے، جس طرح نیکی کے لیے، کامیابی کے لیے، اچھائی کے لیے انسان بڑی دعائیں کرتا ہے، بار بار دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلد جو ہے فلاں دے دے، جلد وہ فلاں چیز دے دے، اس سے انسان جو ہے برائی کے لیے بھی بہت جلد، برائی جو ہے وہ جلد مانگتا ہے۔ مثلا کئی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں، وہ آدمیوں کو جو ہے بد دعائیں دیتی ہیں، تو مر جائیں، تو آ جائیں گڈی تھلے، تینوں آ جائے کسی دی موت، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے جس سے انسان اچھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو کچھ بھی ماں باپ نے جو ہے کچھ نہیں بنایا اور نہ معاشرے نے ان کو کچھ سکھایا، تو وہ ایسے جو ہے وہ جاہل جو ہے وہ لوگوں کو خام خواہ، حتیٰ کہ میں حیران ہوں کہ عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ایسی بد دعائیں دیتی ہیں، ایسی دعائیں کہ تسی سارے مر جاؤ میں ایک بار رونا تمہوں، تو وہ کوئی ہے کرنے والی گل؟ یہ دعا کرنے کی ہے؟ یہ میں تو اس کو جہالت کی انتہا سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، خامد کے بچوں کے لیے یہ دعا کرنا کہ تسی سارے کٹھے ہی مر جاؤ میں کٹھے ہی تواڈے واسطے رو رہا میں۔ تو یہ انسان جو ہے یہ بد دعائیں جو ہے، خاص طور پہ عورتیں جو ہے وہ حوصلے کی تھوڑی ہوتی ہیں، کم حوصلہ ہوتا ہے، جلد باز ہوتی ہیں، آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جلد باز ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ بد دعائیں اپنے بچوں کو اور خامن کو بد دعائیں، گڈی تھلے آ جائیں، تینوں کسی دی موت آ جائے، تو مغرم رہ جا، ایسے جو ہے خاندانی عورتیں جو ہے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ جیسا انسان بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی بھلائی دے دے، اس سے شر کے لیے بھی انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جلدی اس کو ختم کر دے، یہ میرے مگروں رہ جائے، میں تو سونے دی بنی ہوئی سی، یہ مٹی دی کتوں میں اٹ لگ گئی، مل گئی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ جہالت کے جو ہے نمونے جو ہے پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے ہیں کہ انسان جس طرح جو ہے اچھائی کو جلدی مانگتا ہے، اس طرح برائی کو بھی جلدی مانگتا ہے۔ جس طرح کئی لوگ جو ہے تنگ آ کر جو ہے زہر کھا لیتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پستول گولی مار لیتے ہیں، تو یہ جلد بازی جو ہے یہ جہالت ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان عجولا، اجرت والا، جلد باز۔ انسان جو ہے جو کہتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے اللہ جلدی دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ تو اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس نے ایک وقت لکھا ہے ازل سے، اس وقت سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور بنایا ہم نے حقیقی رات کو، وَالنَّهَارَ، اور حقیقی دن کو، آیت ہے، دو نشانیاں۔ یہ رات اور دن ہماری دو نشانیاں ہیں، ہماری قوت کی، ہماری قدرت کی، ہماری حکمرانی کی، ہمارے کنٹرول کی، اور ہمارے جو ہے وہ تدبر کی یہ نشانیاں ہیں کہ رات اور دن مکس نہیں ہوتے، رات علیحدہ ہے، دن علیحدہ ہے، آگے پیچھے آتے ہیں اپنے وقت پر دونوں، اور دونوں جو ہے وہ اپنا وقت گزار کر چلے جاتے ہیں۔
فمحونا پس مٹا دیتے ہیں ہم آیت نشانی اللیل رات کی، ہم جو ہے رات کو جب ختم کر دیتے ہیں، وجعلنا آیت النہار اور بنا دیتے ہیں ہم نشانی حقیقی دن کی، ہم رات کو ختم کر کے دن جو ہے اس کو جو ہے اس کی روشنی پھیلا دیتے ہیں، اور جب دن کو ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد رات جو ہے اس کا اندھیرا جو ہے وہ ہم جو ہے ساری زمین پر جہاں تک جا سکتا ہے ہم اندھیرا پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی کہ اللہ کتنا بڑا کام جو ہے وہ کن کہہ کر کرتا ہے۔ ساری دنیا مل کر رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ فرمایا فمحونا پس مٹا دیتے ہیں ہم آیت النشانی اللیل حقیقی رات کی، وجعلنا اور بنا دیتے ہیں ہم آیت النہار نشانی دن کی، مبصرۃً جو دکھانے والی ہے۔ وہ نشانی جو دن کی ہے وہ رات کے اندھیرے میں تو ہر چیز غائب تھی، اب جب دن آتا ہے تو دن کی نشانی جو ہے یہ مبصرۃً دکھانے والی ہوتی ہے۔ اور مبصرۃً کا دوسرا معنی ہے دلیل۔ یہ دلیل جو ہے، دلیل کیا ہے کہ وہ دن جو ہے وہ روشنی پھیلا دیتا ہے، اس کی روشنی کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یہ دن ہے، رات کی سیاہی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ رات ہے، جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ دن کی جب ہم روشنی پھیلا دیتے ہیں تو سب جاندار جو ہے اپنے اپنے گھروں سے، ٹھکانوں سے جو ہے وہ گھونسلوں سے چل پڑتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ فرمایا لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو فضل یعنی روزی من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی، حقیقی سالوں کی، والحساب اور حقیقی حساب کی، تو جان لو تم حقیقی حساب کو۔ فرمایا دن رات جو ہے اس سے تمہارا حساب چلتا ہے، آج جو ہے فلاں تاریخ ہے، رات کے بعد اگلے دن جو ہے اس تاریخ جو ہے ایک دن ایک اور بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا دن میں۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن رات جو ہم نے قائم کیے ہیں، رات تمہارے آرام کے لیے ہے، دن تمہارا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہے، اور فرمایا کہ تاکہ تم جو ہے یہ دن رات کے گزرنے سے اپنے گنتی رکھو اور اپنا حساب کرو، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب، حج کے دنوں کا حساب، روزوں رمضان کا حساب، یہ سارے جو ہے حساب جو ہے چاند سے چلتے ہیں، دن رات سے چلتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو فَصَّلْنَاهُ تفصیل سے بیان کیا ہے ہم نے اس کو، تفصیل سے بیان کرنا، ہم نے قرآن پاک کے اندر ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل اور آسانی کے ساتھ جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ وَكُلَّ انسان اور ہر انسان کو الزمنا لازم کر دیا ہم نے ہو اس کو طائرہ نامہ اعمال اس کا، طائر کے معنی نامہ اعمال، طائر کے معنی پرندہ بھی ہوتا ہے، یہاں طائر کے معنی نامہ اعمال، ہو اس کا فی انوں کے بیچ اس کی گردن کے، جو کچھ دنیا میں بولتا ہے، کرتا ہے، جو کچھ کھاتا پیتا، جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ جو ہے اس کا حساب تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ یہ فرشتے جو ہے دائیں کندھے والے اور بائیں والے جو دونوں جو ہے اس کا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نامہ اعمال جو ہے قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ وہ شخص اپنے نامہ اعمال کی جزا یا سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو پھر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے لہو واسطے اس شخص کے یوم قیامت دن قیامت کے کتاباً ایک لکھی ہوئی چیز، یلقاہ ملے گا وہ اس کو، کتاب کا معنی لکھی لفظی معنی، اور ویسے یہاں پر کتاب ہی کہہ لیں کہ وَنُخْرِجُ لَهُ اور ہم نکالیں گے واسطے اس انسان کے یوم القیامت دن قیامت کے کتاباً ایک کتاب، یعنی لکھی ہوئی چیز جو ہے، یلقاہ وہ شخص ملے گا اس کتاب کو منشورہ کھلی طور پر، تو اس کے سامنے نامہ اعمال کھلی کتاب ہوگی، ساری کتاب جو ہے وہ دیکھ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا کتابہ کا، پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، اپنی کتاب پڑھ لے، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، آج قیامت کے دن تیرے حساب کے لیے تیرا نامہ اعمال ہی کافی ہے۔
اس کو اپنا آنکھوں سے پڑھ لے جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے. جس سے اب امتحان کے بعد استاد جو ہے وہ پیپر جو ہے کلاس میں تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا اپنے اپنے پیپر دیکھ لو، کوئی سوال رہ گیا ہو ان مارک یا کسی سوال کے جو بھی رہ گیا ہو ان مارک، یا کوئی آپ کو اعتراض ہوگا جی مجھے میرا جواب صحیح ہے اور آپ نے نمبر مجھے تھوڑے دیے ہیں، تو غور سے دیکھ لو اپنا پیپر جو ہے، اور اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی درستی کروا لو. لیکن اللہ کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے دلیل کے طور پر اس کا نامہ اعمال پڑھایا جائے گا کہ یہ اپنے اعمال میں نامہ اعمال میں دیکھ لے یہ سارے کام تو نے دنیا میں کیے تھے، اگر تجھے یاد نہیں ہے تو تیرا نامہ اعمال تجھے یاد کروا رہا ہے. فرمایا کہ یلقا ہو ملے گا وہ انسان اس کتاب کو، نامہ اعمال کو منشورہ، کھلے طور پر، واضح طور پر. اقرا، آگے آیت، اقرا پڑھ لے کتاب اپنی یعنی نامہ اعمال اپنا. کفا بنفس کا، کافی ہے ساتھ تیرے نفس کے، الیوم، آج کے دن، علیہ کا اوپر تیرے حسیبہ، حساب دینے والا. یہ تیرا نامہ اعمال جو ہے کتاب کی صورت میں یہ تیرا حساب جو ہے کرنے کے لیے کافی ہے. تو خود ہی دیکھ لے کہ تیری نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں. من اہتدیٰ، جس شخص نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی، پس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، واسطے اپنی جان کے. اگر کوئی شخص جو ہے ہدایت پر چلتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کھرے ایمان والا ہے، تو وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے. اللہ کو کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کسی کی قربانی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی نیکیوں کا محتاج نہیں ہے. یہ نیکیاں، یہ نیک اعمال، یہ انسان کی تربیت ہے کہ دنیا میں خالص ایمان اور خالص نیکی کے ساتھ دنیا گزارو، تاکہ تمہیں وہی جنت مل دے جہاں سے تمہارے ماں اور باپ جو ہے دونوں کو نکالا گیا تھا. تو یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر اور دیگر مقام پہ بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس دنیا میں اے آدم حوا تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی. فمن تابع ہدایا، پر جو شخص پیچھے چلے گا میری ہدایت کے، فلا یضل ولا یشقی، پس نہیں وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت جہنمی ہوگا. تو یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہم مسافر ہیں، ہماری منزل جنت ہے. چونکہ جنت جو ہے اس کی قدر نہیں کی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کر بیٹھے شیطان کے بہکانے سے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اب تمہیں جو مفت میں ملی ہے جنت، تم نے اس کی ہے قدر نہیں کی ہے، اب نیچے جاؤ زمین پر اور وہاں جا کر جنت کے لیے محنت کرو. تم جنت کے لیے محنت کرو گے تو تمہیں جنت دے دیں گے، نہیں کرو گے پھر تمہیں جہنم مل جائے گی. تو یہ ہمارا جو ہے دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہماری آزمائشی زندگی ہے. ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے. اس لیے جنت کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خالص ایمان، ان کے دین پر خالص ایمان ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس ایمان کے تحت اس ایمان، خالص ایمان کی بنیاد پر ہم جو ہے اللہ کے رسول کے حکموں کو مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے ہمیں جنت مل جائے گی. اور اگر ہمارا ایمان ہی نہ خالص ہوا، کفر ہوا، شرک ہوا، منافقت ہوئی اور ہم نے کوئی سیدھا کام نہیں کیا، سب کام جو ہے وہ کافر والے کیے، تو پھر ہماری منزل جو ہے وہ جہنم ہے. کیونکہ جنتیوں کی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو تھے، ان کو جب جنت میں داخل کیا تو ان سے یہ کہا گیا کہ اس درخت، ایک درخت جو ہے اس کو چھوڑ لینا، باقی وسیع جنت میں سے جہاں سے چاہو، جب چاہو، جتنا مرضی کھاؤ. وہ آزمائش کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ ایک درخت جو ہے اس کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا. وَقَاسَمَهُمَا، قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے وہ گیا، بڑا نورانی چہرے والا بزرگ بن کر ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ انی لکما من الناصحین، میں جو ہے تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، میری بات مان لو، اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس بدبخت نے جو ہے بالکل الٹ جو ہے آدم علیہ السلام کو باتیں جو تھے ان کو سنائی اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے. فرمایا کہ جو شخص بھی ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے. کوئی اللہ کا مقام و مرتبہ نہیں بڑھتا اس سے، اللہ بے نیاز ہے.
ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، اس ذرہ برابر بھی اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب یہ کائنات اس نے پیدا نہیں کی تھی وہ پھر بھی وہ عظمتوں والا تھا، شانوں والا تھا، عزتوں والا تھا، اور یہ مخلوق اس نے آزمائش کے لیے بنائی ہے کہ جو ہے ماننے والے ان کو جنت میں جانا ہے اور جب نہیں ماننے والے ان کو جہنم میں جانا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے بعد سے اپنی جان کے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا، بس بے شک ضِلُّ، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ یا ضِلُّ، یا پر زبر ہو تو گمراہ ہوتا ہے، یا پر پیش ہو تو گمراہ کرتا ہے۔ یا ضِلُّ، وہ گمراہ ہوتا ہے، یو ضِلُّ، وہ گمراہ کرتا ہے کسی کو، تو فَإِنَّمَا يَضِلُّ، بس بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا، اوپر اس کے، اوپر اپنی جان کے۔ اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ، اور نہ بوجھ اٹھائے گی، وَازِرَةٌ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان، وِزْرَ أُخْرَى، بوجھ کسی دوسری کا۔ قیامت کے دن کوئی دوسرے کی جو ہے باپ کے گناہوں کا بوجھ جو ہے اس کا بیٹا نہیں اٹھائے گا، ماں نہیں اٹھائے گی، اور ماں کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹی نہیں اٹھائے گی۔ یہاں بڑی محبتیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ہر شخص، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر شخص جو ہے دوسرے سے بالکل ہی بے خبر ہوگا، اس کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا شدید دن ہوگا کہ پیغمبر بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اے میرے رب میری جان پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو اس لیے اس دن کی تیاری جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ جو ہے دنیا کی نعمتوں کی طرف بڑھنا، یہ آخرت سے انسان کو دور لے جاتا ہے۔ یہ زیادہ فضول خرچیاں معاف کرنا، آپ سمجھیں گے کنجوسی کی طرف دعوت دے رہے، نہیں، یہ زیادہ خرمستیاں جو ہے بچوں کو جو ہے ان کو جو ہے ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ ماں باپ نے کب تک جو ہے ان کو جو ہے عیاشیاں کروانی ہیں، حلال روزی سے یا حرام روزی سے، کل کو انہوں نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کتے کو بھوکا رکھو تاکہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے، اگر تم اس کا پیٹ بھر دو گے تو وہ سو جائے گا، تم سے غافل ہو جائے گا، اپنے مالک سے غافل ہو جائے گا۔ جب انسان جو ہے زیادہ جو ہے عیاشیاں کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مالک اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ یہ عربوں کی میں نے جو ہے یہ بات مجھے بڑی پسند ہے کہ اپنے کتے کو پیٹ بھر کر نہ کھلاؤ، پیٹ بھر کر کھلاؤ گے تو وہ سو جائے گا، پھر اپنے مالک کا کوئی پتہ نہیں ہوگا اس کو نیند میں۔ اور اگر تم اس کو جو ہے تھوڑا کھلاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھلاؤ، تو وہ ہر وقت جو ہے اپنے مالک کے پیچھے رہے گا، اس کی حفاظت کرنے والا رہے گا۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ اسی طرح کہ اگر ہم جو ہے اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے مہنگی چیزیں کھلائیں گے تو وہ اللہ سے جو ہے وہ غافل ہو جائیں گے۔ انسان غریب ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ کبھی ہمیں گوشت بھی کھلا دے، اس کا تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ اور اگر اس کو روز ہی گوشت دیں، ماں باپ جو ہے مچھلی کھلائیں، گوشت کھلائیں، تو وہ رب کا نام ہی نہیں لیتا، اس کو ضرورت نہیں ہے رب سے مانگنے کی۔ جب ماں باپ دے رہے ہیں تو رب سے کیوں مانگے وہ؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ بچوں پر زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی ان کے ساتھ محبت پیار نہیں ہے، یہ ان کو گمراہ کرنا ہے۔ آخر کل کو انہوں نے جو ہے اکیلے جب زندگی کا بوجھ اٹھانا ہے تو پھر جو ہے وہ تو جو ہے وہی اسی ڈگر پر چلنا چاہیں گے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہمیں عیاشیاں کرواتے تھے اب ہم بھی کریں۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ اگر وسائل کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چوری چکاری کریں گے، پھر وہ جرائم پیشہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ تربیت میں ہے اولاد کی کہ ان کو جو ہے اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا کھلائیں، تاکہ جب ان پر ذمہ داری آ جائے تو وہ عیاشیوں کی وجہ سے بگڑے ہوئے جو ہوتے ہیں پھر وہ برباد نہ ہو جائیں، پھر وہ جرائم پیشہ نہ ہو جائیں۔ تو آپ ان کو اتنی روزی کھلائیں کہ وہ اللہ کو بھی یاد کریں۔ یہ حقیقت ہے، تجربہ ہے۔ ہم ہندوستان سے آئے تھے، یہ وقت ہم نے گزارا ہے، بھوکوں سے گزارا ہے، ایمانداری کی بات ہے، میں اس میں اپنی کوئی ذلت محسوس نہیں کرتا ہوں۔
اللہ کا احسان ہے کہ جو ہے اب جو ہے جب ملازمت ملی ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر، ورنہ پہلے ماں باپ بھی بیچارے ہندوستان سے جو ہے جانیں بچا کر خالی ہاتھ آئے تھے، اور اس وقت جو ہے اللہ کو یاد کرتے تھے، یا اللہ لوگ گوشت کھاتے ہیں ہمیں بھی گوشت دے، لوگ یہ کھاتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی دے۔ تو اللہ سے رابطہ رہتا ہے، اور اگر جی بھر کر جو ہے خرمس کرے تو پھر جو ہے وہ اللہ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کسی بھی جانور زیادہ جو ہے وہ بزرگ کہتے تھے کہ اگر گدھے کو زیادہ کھانا گھاس کھلا دی جائے نا پھر وہ خرمستیاں کرتا ہے، تو اس لیے انسان جو ہے اگر اس کو زیادہ نعمتیں دے دی جائیں تو یہ خرمستیوں میں آ جاتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے اوسط درجہ، خیر الامور اوسط ہوا، نبی علیہ السلام فرمان ہے کہ بہتر عمل وہ ہیں جو متوسط درجے کے، درمیانے درجے کے ہوں۔ تو اپنی اولادوں کو درمیانے درجے میں رکھنا چاہیے، ان کو فضول خرچیوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، جرائم پیشہ ہو جائیں گے۔ جب نئی فضول خرچیاں بنیں گے تو پھر وہ لوگوں کا حق چھینیں گے، چور ڈاکو بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے جو ہے خیر الامور اوسط ہوا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے اچھے عمل جو ہیں وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو نماز پڑھ لی، رمضان گیا تو آگے 11 مہینے جو ہے نماز کو چھٹی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سارا سال نماز پڑھو، جو ہے صرف رمضان میں جو ہے وہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، آگے جو ہے 11 مہینے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خیر الامور اوسط ہوا، درمیانے درجے کے جو احکام ہیں وہ بہتر ہیں۔ اس لیے نمازیں جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھی جائیں، نہیں، سارا سال پڑھو نمازیں، سارا سال قرآن پڑھو، سارا سال اللہ رات کو جاگو، سارا سال جو تہجد کے لیے، سارا سال جو ہے وہ نیکیاں کرو، سارا سال جس رمضان میں خرچ کرتے ہو غریبوں مسکینوں، سارا سال خرچ کرو جتنی استطاعت ہے خرچ کرنے کی۔ تو یہ ہے کہ کبھی جو ہے کثرت سے عمل شروع کر دیے، کبھی جو ہے زیرو ہو گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی جان جو ہے قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ماں کے پاس ایک نیکی ہے، بیٹے سے کہے گی بیٹا ایک نیکی کم ہے، تو اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ ماں کہے گی بیٹے کے بیٹے ایک نیکی دے دو، میں جو ہے جہنم میں جا رہی ہوں ایک نیکی کی ترازو میں کمی کی وجہ سے، بیٹا کہے گا نہیں، باپ مانگے گا نہیں، کوئی شخص جو ہے وہ حامی نہیں بنے گا، کیونکہ ہر شخص کو جو ہے یہ پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا ترازو جو ہے اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ہم یہ اپنے انسانی فطرت کے بارے میں پچھلے سپارے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی مال و دولت والا ایسا شخص ہے کہ جو اپنے غلام کو اپنی دولت میں سے حصہ دے کر اس کو اپنے برابر کر لے؟ دنیا میں ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا تو قیامت کے دن جب ہم پر جو ہے آزمائش کا وقت ہوگا تو پھر کون کہے گا کہ ٹھیک ہے جی میں تمہاری جگہ میں جہنم میں چلے جاتا ہوں، تم ایک لے کے لے لو، میں تمہاری جگہ جہنم میں چلے جاؤں گا، تم جب میری جگہ جہنم میں چلے جانا، کوئی ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ وما کننا، اور نہیں ہم معذبین، عذاب دینے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو سزا دینے والے نہیں ہیں، عذاب کے معنی سزا، حتیٰ یہاں تک کہ نہ باسا، ہم بھیج لیں رسولہ پیغمبر کو، ہم کسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم اس بستی میں ہم ان کی ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر اور اپنا پیغام نہ بھیجیں۔ ہم دلیل جو ہے مکمل کرتے ہیں پیغمبر کو اور اپنی کتاب کو بھیج کر کسی بھی بستی میں، تو اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم اس کو بستی کو جو ہے عذاب سے تباہ کر دیتے ہیں، ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، پیغمبر کو بچا لیتے ہیں، باقی سب کی چھٹی۔ تو یہ ہے کہ وما کننا معذبین، اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ یہاں تک کہ نہ باسا، ہم بھیجیں رسول کوئی پیغمبر۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جس وقت ارادہ کرتے ہیں ہم، ان نہلک کا یہ کہ ہم ہلاک کر دیں قریۃً کسی بستی کو۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، ذرا توجہ سے سننا، دھیان سے سننا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جس وقت ارادہ کرتے ہیں ہم، ان نہلک کا یہ کہ ہم ہلاک کریں قریۃً کسی بستی کو، امرنا، ہم حکمرانی دے دیتے ہیں مترفیہا، اس کے مالداروں کو۔ جب ہم کسی بستی پر اپنا عذاب لانا چاہتے ہیں
تو اس بستی کے جو مال و دولت والے ہیں، چودھری ہیں، نمبردار ہیں، بڑے بدماش ہیں، ان کو ہم حکمرانی دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا، پس وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فیہا، بیچ اس بستی کے۔ یہ دیکھ لیں، مال و دولت والے لوگ جو ہے ان کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ اگر جو ہے نعمتوں میں پڑھنے والے بچے جو ہے وہ کبھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ یاد ہے جو وہی کریں جن پر غربت ہے، اوسط درجے کی زندگی چلا رہے ہیں۔ فرمایا جب ہم ارادہ رکھتے ہیں، نہلک کا ارادہ کرتے ہیں، یہ کہ ہم ہلاک کر دیں قریۃً کسی بستی کو، امرنا، ہم حکم دیتے ہیں یا حکمرانی دیتے ہیں، مترفیہا، دولت مندوں کو اس بستی کے، ففسقوا، پس وہ دولت مند لوگ جو ہے، ففسقوا، پس اس کے وہ فسق و فجور، نافرمانیاں کرتے ہیں، فیہا، بیچ اس بستی کے، فحق، پس سچ ثابت ہو جاتا ہے، علیہا، اوپر اس بستی کے، القول، خاص فرمان، یعنی اللہ کے عذاب کا فیصلہ۔ جب زیادہ مال، چونکہ زیادہ مال والے جو ہے وہ خرمستیوں کرنے والے ہیں، ان کو اللہ یاد نہیں اور نہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ غریب ہیں، یہ بیچارے جو ہے بھوکے سوکھے روکھی سوکھی کھانے والے جو ہیں، یہ ہیں جن کا رابطہ اللہ سے رہتا ہے، اور وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ سردی بہت ہے، جو ہے جو ہمیں کوئی جو ہے کوئی انڈے عطا فرما دے، ہمیں کوئی جو ہے مچھلی عطا فرما دے۔ غریب ہیں جو اس سے مانگتے ہیں، امیر تو مانگتے نہیں ہیں، امیروں کو تو اس نے بہت کچھ دیا۔ بہت سے لوگوں کے پاس بالکل حرام مال ہوتا ہے، جیسے ہمارے حکمران ہیں، علماء، مفتی ہیں، لوٹ رہے ہیں قوم کو، کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس قوم کو۔ اسمبلیوں میں گئے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، لوگوں جو ہے ہر مہینے جو ہے 4 لاکھ کم از کم ایک ممبر کی جو ہے تنخواہ، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی سہولتیں ہیں، ٹکٹ ہیں، فری ہیں، کھانا پینا فری ہے، کئی کچھ جو ہے ان کے پاس۔ حرام لوٹنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، وہ رب کو کس طرح یاد کریں گے؟ یاد تو وہ کریں جن کو بیچاروں کو روکھی سکھی ملتی ہے تو وہ فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہمیں میٹھا حلوہ کھلا دے۔ بچے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یا اللہ ہمیں فلاں پھل کھلا دے، بڑوں کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تو جب رزق تھوڑا ہوگا تو پھر انسان اللہ سے مانگے گا، اس کے ساتھ رابطہ رہے گا، اور اگر رزق زیادہ ہوا تو پھر اللہ کو چھٹی ہوگی، پھر اللہ کو کوئی نہیں جانتا، پھر جو ہے عیاشی میں پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں کسی بستی کو، امرنا، ہم حکمرانی دے دیتے ہیں، مترفیہا، دولت مندوں کو، اس بستی والوں کے کو، ففسقوا، پس وہ نافرمانی کرتے ہیں، فیہا، بیچ اس بستی کے، فحق، پس سچ ہو جاتا ہے، علیہا، اوپر بستی کے، القول، خاص فیصلہ، یعنی عذاب کا فیصلہ، فدمرناہا، پس ہلاک کر دیتے ہیں ہم اس بستی کو، تدمیرا، ہلاک کرنا۔ جب بستی والے جو ہے حکمران بن جاتے ہیں، مال و دولت والے، لوٹ کسوٹ والے، حرام کمانے والے، تو پھر ہم اس بستی کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ حرام خوروں کے لیے جو ہے، جنہوں نے اللہ کی زمین پر فتنہ پھیلانا ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قانون کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے بدمعاش بنتا ہے تو اس کو لگام دی جائے، اگر کوئی شریف آدمی ہے تو اس کو وہ امن پسند ہے، امن سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف اسی کو ہے جو بدمعاش بنتا ہے، رزق کی بنیاد پر ساجہ ماجہ گامہ بن جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، مخلوق کے ساتھ بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ حرام روزی جو ہے انسان کو بے رحم کر دیتی ہے، سنگ دل بنا دیتی ہے، پتھر دل بنا دیتی ہے۔ تو یہ زیادہ روزی ہونا جو ہے یہ کوئی اچھی بات، اس کا نتیجہ زیادہ نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے زیادہ نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ زیادہ کا حساب بھی پھر بڑا لمبا چوڑا ہوگا۔ فرمایا کہ فدمرناہا، پس ہلاک کر دیتے ہیں ہم اس بستی کو، تدمیرا، ہلاک کر دینا، یعنی مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے، من القرون، خاص قوموں میں سے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے قوم کے بعد کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے رب آپ کا، بِذُنُوبِ، ساتھ گناہوں، عباد ہی، بندوں اپنے کے، خبیرہ، خبر رکھنے والا، بصیرہ، دیکھنے والا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اللہ جو ہے ہر شخص کو دیکھ رہا ہے، ہر شخص کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اور وہ اکیلا کافی ہے اس حساب و کتاب کے لیے کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے، کتنی نیکیاں کر رہا ہے، کتنی برائیاں کر رہا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ من کانا، جو شخص ہے یرید و ارادہ رکھتا ہے عاجلۃ، حقیقی جلدی آنے والی زندگی کی، یعنی دنیا کی، جو اللہ تعالیٰ سے دنیا جلدی میں مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی جو ہے بہت بڑا مال دے دے، بہت بڑے کار، کوٹھی، بنگلہ، پیسہ دے دے، بینک بیلنس دے دے۔ فرمایا جو شخص جو ہے ارادہ رکھتا ہے عاجلۃ، حقیقی جلدی، اجرت کے معنی جلدی، عاجلہ جلدی آنے والی زندگی کا جو ارادہ کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اجلنا، ہم جلدی دے دیتے ہیں، لہو، واسع شخص کے، فیہا، بیچ اس دنیا کے، جو ہم سے جلدی مانگتا ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ یہیں سب کچھ دے دے، تو ہم اس کو جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ لمن، واسع اس شخص کے، نرید ہو، جو ہم ارادہ رکھتے ہیں جس کے لیے، اور ان میں سے جلدی مانگنے والوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے، اور جس کو چاہتے ہیں جتنا دے دیتے ہیں، تھوڑا دے دیں، زیادہ دے دیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ فرمایا اجلنا لہو، جلدی کرتے ہیں، واسع اس کے، فیہا، بیچ اس دنیا کے، ما نشاء، جتنے جو ہم چاہیں۔ جلدی دنیا مانگنے والے شخص کو، یعنی اس جلدی میں آنے والی زندگی جو دنیا ہے، اس میں سب کچھ مانگتے ہیں تو ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ لمن نرید، واسطے جس کے ہم چاہتے ہیں، مانگنے والوں کو، مانگنے والوں میں، دنیا مانگنے والوں میں سے جتنوں کو ہم چاہتے ہیں تو ان کو جتنا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم بنا دیتے ہیں واسع اس شخص کے جہنم، جو ہم سے دنیا مانگتا ہے کہ ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، آخرت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، آخرت یاد ہی کوئی نہیں ہے، آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ دنیا دنیا دنیا۔ دیکھ لیں یہ حکمران، یہ علماء، مفتی جالے جو ہیں، دیکھ لیں کس قدر جو ہے یہ اللہ سے جو ہے یہ دور ہوئے ہیں، ان کو ذرا پرواہ نہیں ہے، ذرا برابر بھی ان کا آخرت پر، حساب و کتاب پر ایمان نہیں ہے ان کا۔ اگر ان کا ایمان ہوتا تو یہ شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کی کمائی کھاتے، یہ کافروں کا فتنہ مسلط کرتے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا؟ کبھی نہ ایسا ہوتا۔ یہ بالکل جاہل ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لٹیرے، ڈاکو، چور ہیں۔ فرمایا کہ اجلنا لہو، ہم جلدی دے دیتے ہیں واسع اس شخص کے، فیہا، بیچ اس دنیا کے، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن، واسع جن کے، نرید ہم چاہتے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر بنا دیتے ہیں واسع ان کے جہنم، یصلا، وہ داخل ہوگا، وصلا یاصلو، وہ داخل ہوگا، وصل کے معنی ملنا، وہ ملے گا اس جہنم کو، مذموماً، مذمت کیا گیا، مدحورا، دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، جھڑکا گیا، اس کو جو ہے اللہ کی جھڑکی کے ساتھ، فرشتوں کی جھڑکی کے ساتھ جو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کو جو ہے رسوا کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتے پاؤں پکڑ کر جہنمیوں کے پانی پر، منہ کے بل پر گرم پانی سے جو ہے گھسیٹ کر وہ جہنم میں ڈالیں گے، ان کو انتہائی ذلیل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ وہ جہنم کی آگ تو اگلا عذاب ہے نا، ساری دنیا کو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ کمینہ جو ہے یہ ہمارے مقابلے میں جو ہے یہ بڑا بنا پھرتا تھا، متکبر تھا، دیکھو اس کا تکبر جو ہے آج کیا حشر ہو رہا ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس جہنم میں، مذموما، مذمت کیا گیا، مدحورا، دھتکارا گیا، پھٹکارا گیا، جھڑکا گیا، ذلیل کیا گیا۔ ومن ارادہ، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، الآخرت، حقیقی آخرت کو، جو دنیا کی بجائے اللہ سے جنت مانگتا ہے، دنیا میں روکھی سوکھی کھا کر جو ہے بھوکا رہ کر وہ زندگی کے دن پورے کر لیتا ہے، وہ حرام کی طرف سے نہیں دیکھتا، وہ لوٹ مار کو حرام سمجھتا ہے، وہ ایک لقمہ بھی حرام نہ کھاتا ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ کیوں؟
کہ اس کا ایمان ہے کہ اگر میں حرام کھاؤں گا کہ بچوں کو کھلاؤں گا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے وہ جو ہے جو اس کو اللہ دیتا ہے، بھوک دیتا ہے تب بھی وہ صبر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ۔ اگر روکھی سوکھی دیتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حالت میں رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا تو وہ شخص جو ہے ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص ارادہ رکھتا ہے حقیقی آخرت کا، پیچھے آنے والی زندگی کا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بس اور وہ کوشش بھی کرتا ہے لہا واسطے اس کے سا، یہاں کوشش اس کی صرف دعاؤں سے جنت نہیں ملے گی۔ کیا دنیا میں کوئی گھر جو ہے انسان کو دعاؤں سے مل دے گا؟ بغیر ہیلے کوشش کے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ جنت کا عظیم گھر جو ہے، انتہائی عالی شان پاکیزہ گھر جو ہے، وہ مفت کس طرح مل دے گا؟ وہ دعاؤں سے کیسے ملے گا؟ کیا جب انسان کو دنیا میں جو ہے وہ گھر جو ہے اس کا دعاؤں سے یا صرف گھر کی تصویر کرنے سے کہ ہمارا گھر ہوگا، ہمارا گھر ہوگا، ہمارا گھر ہوگا، تو کیا مل جائے گا اس کو گھر؟ اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑے گی۔ پلاٹ خریدنے کے لیے پیسے جو ہے وہ بنائے گا، جمع کرے گا، پھر پلاٹ لے کر پھر اس کے لیے مٹیریل خریدے گا، پھر جو ہے مزدوروں کو لگا کر اس کو کتنا جو ہے کرنا پڑتا ہے صرف گھر، دنیا میں گھر بنانے کے لیے کتنا بندہ مقروض ہو جاتا ہے، تھک ٹوٹ جاتا ہے بیچارہ۔ تو کیا جنت جو ہے یہ صرف جو ہے نام لینے سے جنت مل جائے گی؟ کیا خواہش سے جنت مل جائے گی؟ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، اللہ فرماتے ہیں کیا تم حساب لگائے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے وہ پریشانیاں نہیں آئیں ابھی تمہارے پاس جو پہلے لوگوں کو آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، چھوا ان کو بہت برے حالات نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، وَالضَّرَّاءُ، اور نقصانات نے، فصلیں تباہ ہو گئی، مال ختم ہو گیا، مکان گر گیا، سیلاب آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ فرمایا جب تک تم پر مشکلات نہیں آئیں گی تمہیں جنت نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ مکہ کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے۔ خباب بن عرد اپنا کرتا اٹھا کر کمر دکھاتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے پیغمبر صلی میری وہ مال کرے، میرے لوہے کی چادریں گرم کر کے مجھے روز لٹاتی ہے کہ کلمہ چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول میرا حال دیکھیے کچھ۔ فرمایا اے خباب بن عرد صبر کر، ابھی تم پہ وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو پہلے لوگوں پر آئی تھی، کلمہ پڑھنے والوں پر، کہ لوہے کا کہ آرا جو ہے رکھ کر سر پہ جو ہے بندے کو چیر دیا جاتا ہے، دو ٹکڑے کی کر دیا جاتا ہے اس کلمے کی وجہ سے، کلمہ توحید کی وجہ سے، اور لوہے کی کنگھیوں سے جسم کا گوشت نوچ لیا جاتا ہے۔ اے خباب ابھی صبر کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم نے حساب رکھا کہ ایسے ہی تم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، کہاں سارے یہود و نصارہ والے خرمستیاں ساری کافروں والی، اور تمہیں جنت میں کلمے کی وجہ تمہیں جنت چل جاؤ گا؟ نہیں، تمہیں بڑی مشقتیں سے گزرنا پڑے گا، بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ کفار اور مشرکین جو ہے تمہیں بہت اذیتیں دیں گی، ایسی اذیتوں میں جو ہے صبر سے شکر سے گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور جو ہے وہ جنت میں چلے گئے، نہیں، یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ بابا ہمیں مایوس کر رہا ہے جنت سے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، میری دعا ہے آپ کو اپنے بچوں سمیت، بڑوں سمیت، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت میں اکٹھا کر دے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جو اللہ کہتا ہے وہ بھی کرنا پڑے گا نا، یہ میرا فیصلہ تو نہیں، اللہ کا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور تم پر جو مصیبتیں جو پہلے لوگوں پر آئی تھی وہ اب تم پر نہیں آئیں گی آزمائش سے، جب تک تم جو ہے ان آزمائشوں سے نہیں گزرو گے جنت نہیں پہنچ سکو گے۔ حدیث لمبی ہے، وقت نہیں ہے، مطلب حدیث بڑی شاندار ہے کہ جب جنت دیکھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو راستے پر جو ہے جنت کے راستے کو جو ہے کئی آزمائشوں کے جو ہے مقام اللہ تعالیٰ نے بنا دی، مشکلات قائم کر دی۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے گئے جاؤ جنت دیکھو، اللہ جی بہت عالی شان ہے،
یہ تو سارے انسان جو ہے جنت میں ہی آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر مشکلات پھیلا دیں. فرمایا جبریل اب جاؤ دیکھو جنت. تو پھر راستے میں مشکلات اور مصیبتیں جو دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس راستے پر تو کوئی بھی نہیں چلے گا، یہ تو بڑی مشکلات کا راستہ ہے. تو جنت کا راستہ جو ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. نجد کے معنی ہوتا ہے بلند راستہ، گھاٹی جس پر چڑھنے میں دقت ہوتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، مشکل ہے. فرمایا ہم نے تمہیں دو جو ہے گھاٹیاں تمہیں جو ہے دکھا دی ہیں. یہ گھاٹی جو ہے جنت پہنچاتی ہے اور یہ گھاٹی جو ہے جہنم میں پہنچاتی ہے. تو یہ واقعات اور بھی بہت سے، ٹائم نہیں ہے میں چلتا ہوں آگے. فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے آخرت کا وسعہ اور کوشش بھی کرتا ہے لہا واسطے آخر جنت کے آخرت کے یعنی جنت وسعہ لہا سعیہ اور کوشش کرتا ہے واسطے سے آخرت کے کامیابی کے سعیہ کوشش اس کی وہ مومن اور وہ ایمان والا ہو. ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کی بنیاد قائم کر کے پھر نیکیاں کرو، پھر اللہ تعالیٰ آخر کے کامیابیاں عطا فرمائے گا. فاولائک کا پس یہ لوگ کانا ہے سعیہم کوشش ان کی مشکورہ قدر کی جانے والی. اللہ ان کی قدر کو، نیکیوں کو، خالص ایمان کو، خالص عملوں کو قبول فرمائے گا. ان کی قدر کرے گا، ان کی قیمت ادا کرے گا، ان کا معاوضہ، ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مشکور کے معنی شکر کیا گیا. ان کی ساری کوششوں کی، نیکیوں کی، خالص ایمان کی جو ہے شکر گزاری کی جائے گی، قدر کی جائے گی، قیمت ادا کی جائے گی، اجر و ثواب دیا جائے گا. فرمایا کلن سب کو نمدو ہم مدد، سب کی ہم نمدو مدد کرتے ہیں. ہاؤلائے ان کی بھی و ہاؤلائے اور ان کی بھی من عطاء رب کا تیرے رب کی عطا سے. ہم ماننے والوں کو بھی دنیا میں رزق دے رہے ہیں، ہم جو ہے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے ہیں. ہم کافروں کو بھوکا نہیں مارتے. ہم اللہ کے جو انکاری ہیں ان کو ہم بھوکا نہیں مارتے. ہم نے روزی کا ذمہ لیا ہے. وما من دابۃ بار پارا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا فی السماء. وما مفہوم ہے آیت کا کہ ہر جاندار کی روزی جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو زیادہ مومنین سے زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ کافر جو ہے ان کا آخر پر ایمان نہیں، ان کی خواہش دنیا ہے بس. وہ کافر دنیا سے جو منافق اور کافر جو ہے مشرک جو ہے دنیا صرف دنیا ہی مانگتا ہے، آخرت نہیں مانگتا. آخر پر ایمان ہی نہیں ہے، نہ کافر کا، نہ منافق کا، نہ مشرک کا، ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت کچھ دیا ان کی خواہش پر. دنیا کا مال ایمان والوں سے زیادہ دیا ہے. اور ایمان والوں جو ہے یہ کیونکہ وہ دنیا کے خواہش مند نہیں ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو گزارے معاف جو ہے روزی عطا فرمائی، ہر نعمت عطا فرمائی. فرمایا کلن سب کو نمدو ہم مدد دیتے ہیں ہاؤلائے ان کو بھی، ایمان والوں کو بھی، وہ ہاؤلائے ان کافروں، مشرکوں، منافقوں کو بھی من عطاء رب کا تیرے رب کی عطا سے. وما کان عطاء رب کا اور نہیں ہے عطا رب تیرے کی محظورہ کاٹی جانے والی، ختم کی جانے والی. اللہ کے رزق کے خزانے جو ہے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے جاری ہے مخلوق کی جو ہے روزی جو ہے تقسیم کرنے کے لیے، مخلوق کو روزی دینے کے لیے. اس کے خزانے ہر وقت جو ہے ان سے روزی اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے آسمان سے اتار رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں کانا عطاء رب کا نہیں عطا بخشش تیرے رب کی محظورہ کاٹی جانے والی، منقطع ہونے والی. اللہ کے خزانے خالی نہیں ہو سکتے کہ اللہ کہہ دے مخلوق سے بس بھائی میرے خزانے ختم ہو گئے اب بھوکے مرو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا رزق نہیں ختم ہو سکتا. انظر دیکھ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کس طرح فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض ہم ان کے بعض کو علی بعض اوپر بعض کے. دنیاوی طور پر بھی کسی کو مال زیادہ کسی کو تھوڑا، اور ایمان اور عمل کے اعتبار سے بھی کسی کو کوئی زیادہ نیکی کرنے والا پرہیزگار ہے، کوئی اس سے کم تر ہے، گناہ گار ہے. یہ ہر ایک کے درجے ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی. والآخرۃ البتہ آخرت، حقیقی آخرت اکبر وہ سب سے بڑی ہے درجات درجے میں. آخر کے درجات جو ہے وہ ان کی قیمت لگے گی،
ان کی قیمت اللہ تعالیٰ بہت لگائے گا۔ جو آخرت کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان اور اپنے نیکیوں کے درجات جو ہے بلند حاصل کیے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہت اعلیٰ جو ہے مقام جنتوں میں دیں گے۔ وہ اکبر تفضیلہ، اور وہ جو ہے آخر جو ہے بہت بڑی ہے تفضیلہ، فضیلت کے اعتبار سے۔ آخر پہلا جملہ ہے وللآخرۃ اکبر درجات، آخر جو ہے وہ سب سے بڑی ہے درجوں میں، سب سے بڑی نعمت ہے درجوں میں۔ تو آخر کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ جو ہے وہ بھی جو ہے دنیا جہان سے جو ہے کہیں زیادہ جو ہے وہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ فرمایا وللآخرۃ، اور البتہ آخرت کی زندگی اکبر و زیادہ بڑی ہے درجات ان درجوں میں، وہ اکبر و تفضیلہ، اور سب سے بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل، نہ تو بنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مع اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے الہن کوئی معبود آخر دوسرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا۔ یہ اللہ کے پیغمبر تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ معبود بنائے، کبھی سوچ نہیں سکتے۔ یہ بات ہے کہ کہنا تینوں، سمجھانا نو۔ یہ نبی کو مخاطب کر کے اللہ کا امت کو سبق دے رہے ہیں، ان امت کو نصیحت کر رہے ہیں، امت کو حکم دے رہے ہیں کہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، آخر کسی اور کو معبود نہ بنا۔ فتح کودا، پس تو بیٹھ جائے گا، قادا لفظ اس سے نکلا بیٹھنا، فتح کودا، پس تو بیٹھ جائے گا، مذموماً، مذمت کیا گیا، مخذولا، ساتھ چھوڑا گیا۔ اگر تو اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو معبود بنائے گا تو اللہ تیری مذمت کرے گا، تجھے دنیا میں جو ہے رسوا کرے گا لوگوں کی نظروں میں کہ یہ اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا نہیں ہے، یہ بڑا کمینہ ہے۔ اپنے خالق، اپنے مالک جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی، جس نے سب کچھ دے رہا ہے، یہ اس کو چھوڑ کر یہ کمینہ اور گھٹیا انسان جو ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے جو ہے اللہ کے مقابلے میں ان کو پکارتا ہے۔ پھر تیری اللہ بھی مذمت کرے گا، فرشتے بھی تیری مذمت کریں گے، انسان بھی تیری مذمت کریں گے کہ تو کتنا گھٹیا سوچ کا مالک ہے کہ جس اللہ نے تجھے تیرا جسم دیا، سارے اعضاء دیے، اور اس جسم کو برقرار رکھنے کے لیے بے شمار نعمتیں دیں، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے آسمانی دین دی، ہدایت دی، تو اتنا گھٹیا انسان ہو گیا ہے کہ تو اس اللہ کو چھوڑ کر، جس سے کہ اتنی نعمتیں ہیں، تو جو ہے غیروں کی طرف جو ہے اس کی طرف جو ہے ان کی رخ کر لیا، ان کے جو ہے ماننے لگا اللہ کے مقابلے میں۔ فرمایا فتح کو دا، پس تو بیٹھ جائے گا، مذموماً، مذمت کیا گیا۔ تو دنیا میں لوگ، اللہ کے فرشتے، انسان تیری مذمت کریں گے، اور مخذولہ، تو ساتھ چھوڑا جانے والا ہوگا، یعنی اللہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو، مخلوق میں سے اس کے علاوہ کو جو ہے پکارے گا، ان کا ہو جائے گا، تو پھر اللہ سے تیرا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ مخذول کے معنی ساتھ چھوڑا گیا، پھر اللہ تیرا ساتھ چھوڑ دے گا، پھر فرشتے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے، جو مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں 24 گھنٹے کہ اللہ مومنین کو بخش دے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہر بات اللہ کے فضل سے۔ اور فرمایا کہ پھر تیرا کوئی ساتھی نہیں رہے گا۔ جب اللہ نہیں ہوگا تو پھر نہ فرشتے ہوں گے، نہ مخلوق، کوئی اور مخلوق جو ہے تیرے لیے ہوگی۔ مومنین کے لیے تو سمندروں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ مومنین کو جو ہے ان کے گناہ معاف کر دے۔ اتنا خوش نصیب ہے خالص ایمان والا شخص۔ کاش ان جھوٹے علماء اور جھوٹے مفتیوں کو پتہ ہوتا تو یہ اس قوم کی اصلاح کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔